اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے، اسی کی توفیق سے ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 سے آن ورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جو تعریف کے لائق ہے، چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں اتنی مہلت دی، جس نے ہمارے اس دنیا کی جھنجھٹوں میں یا اس دنیا کے بے شمار لوگوں میں سے چن کر ان لوگوں میں شامل کیا ہمیں جو اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی اور ان کے اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے ہم نے کل جو ایک رکوع پڑھا تھا چھوٹا سا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پچھلے رسولوں اور پچھلی قوموں کے بارے میں ایک مشترکہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سارے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یا ساری قوموں نے ان کے ساتھ کیسے انکار کیا ان رسولوں کا، جس کے نتیجے میں ان کو آخرت کا انجام بھگتنا پڑا، اور وہ انجام آخرت کا ان کا کتنا دردناک اور کتنا اذیت ناک، وہ بھی ہم نے اس سے پچھلی آیات میں دیکھا۔ تو کل جو ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت کے احوال یا قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ شیطان کس طرح اپنے آپ کو بری الزما ٹھہرائے گا، اپنے آپ کو بری کرائے گا ان سارے گناہوں سے یا ان سارے معاملات سے جن کے بارے میں انسان جو ہے دنیا کی زندگی میں اس کے پیچھے لگ کر کرتا رہا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں بتا دیا کہ دنیا میں جو شیطان کی پیروی کرتا ہے یا شیطان کے وسوسوں کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں شیطان یا اس کی جو دوسری گمراہیاں ہیں ان کو کھڑا کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، تو ان کے ساتھ آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، اور شیطان آخرت میں کس طرح سے بری الذمہ ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیا۔ اور یقیناً جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے یہ بھی اس کا وعدہ ہے، جس کا ہر لفظ جو ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کے 27 تک ہم نے کل دیکھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایک فیصلہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن، یعنی جنت اور جہنم میں جانے والوں کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں جنت میں کون جا رہے ہیں اور جہنم میں کون جا رہے ہیں، تو جہنم میں جو جا رہے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر ہے کہ شیطان ان سے کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا دنیا میں، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے وہ تو سچا تھا، لیکن میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا، میرا تم پر کوئی بس نہیں تھا، میرا تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا، ہاں تم نے صرف میری پکار کو سنا، میرے وسوسے یا میری تھوڑی سی جو سرگوشیاں تھیں، سبز باغ جو تھے ان کو تم نے مان لیا، جس کے نتیجے میں تم آج اس مقام پر کھڑے ہو، تو پس تم اب مجھے الزام مت لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہارا دادرس ہوں اور نہ ہی تم میری دادرسی کر سکتے ہو، میں تو سرے سے اس چیز کو مانتا ہی نہیں کہ جو تم نے دنیا میں میرے ساتھ مطلب میرے بارے میں شرک کیا اللہ کے مقابلے میں۔
اور پھر ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، جب دوسرے طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ان جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پر ان کو ہمیشگی عطا ہوگی اللہ تعالیٰ کے رب کے حکم سے، اور جہاں پر ان کا خیر مقدم یا ان کو ویلکم جو ہے وہ سلام سے کیا جائے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، ایک ایسے پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور جس کی ٹہنیاں یا جس کی شاخیں برانچیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے کل دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دینا، اس کے بھی بہت ساری معنی ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ صبر اور شکر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں ہم نے دیکھا کہ ایک مومن جو ہے اس کے لیے تو ہر وقت بلائی ہی بلائی ہے، چاہے وہ اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے سے نپٹ رہا ہے، چاہے وہ بڑی راحت اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے، تو وہ شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے بھلائیاں جو ہے وہ سمیٹتا ہے۔ اور اگر وہ کسی آزمائش سے یا کسی تکلیف میں سے گزر رہا ہے، اور اس کنڈیشن میں وہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے بھلائیاں جو ہے وہ لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں پاتا ہے، تو ایک مومن جو ہے وہ ہر طرح سے بھلائیاں ہی بھلائیاں اس کے لیے ہیں۔ تو یہ پاکیزہ درخت بھی اسی طرح سے ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے اس کا پھل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اس میں کوئی انٹرپشن نہیں آتی اس کے پھل میں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسی مثالیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جس سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اور اس کے برعکس جو ناپاک یا گندگی والا جو درخت ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر ایک کمزور سا کوئی جھاڑی نما درخت یا گھاس پھوس جو ہے وہ اگئی، جس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت اور افادیت نہیں دنیا کی زندگی میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، قول ثابت یعنی پختہ قول جو ہے اس کے اوپر قائم رکھتا ہے، دنیا میں کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اگر دنیا کی زندگی میں جو کلمہ توحید جو ہے یا کلمہ طیبہ جس کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں ہوا تھا، کہ جو دنیا کی زندگی میں اس پر کاربند رہا، اس کے اوپر ڈٹا رہا، اس کے مطابق اپنے آپ کو اس نے اپنی زندگی گزاری، تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس قول ثابت یا پکی بات کے ساتھ اس کی مدد کرے گا۔ اور اس کا ہم نے کچھ احادیث کی روشنی میں دیکھا تھا، عالم برزخ یا قبر میں جو صحیح معنوں میں جو مومن ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ جو قول ثابت ہے یا کلمہ طیبہ یا توحید و رسالت جس کے اوپر وہ دنیا میں ڈٹا رہا، وہ اسی کی وجہ سے قبر میں وہ سوالات جو ہیں بنیادی، جو تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کون ہے، اس کا جواب دینے کا وہ مطلب اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی اس کی مدد فرمائیں گے اس قول ثابت کی وجہ سے۔ ہاں البتہ جو نا انصاف لوگ ہیں جو دنیا میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بہکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر گزرے۔ تو یہ ہم نے کل جو آیات پڑھی تھی ان میں کچھ پوائنٹس یا کچھ نکات جو ہیں وہ بہت اہم تھے، جو مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم تری الی الذین بدلوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ کی نعمت کو کفرن، کفر سے۔ کیا آپ نے نہیں ان لوگوں کو دیکھا جن سب نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا جو انجام ہے وہ بھلائی سے بدل کر برائی میں یا سختی میں بدل گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں؟ یہاں پر بریکٹ میں ایمان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے یا دیتا ہے کسی انسان کو، وہ تو ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، جس میں
ہمیں یاد دہانی کے لیے رسول نبی بھیجے اور پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنا بھیجا، اپنی نصیحت اللہ تعالیٰ کی جو ہے مختلف شکلوں میں جو ہمارے سامنے ہے، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی، اپنے اعتقاد کی شکل میں۔ اس کے علاوہ دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن جس نے ایمان سے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو گویا اس نے دنیا میں جتنی منفی نعمتیں، ان اعتقادی اور ایمانی نعمتوں کے علاوہ باقی نعمتیں جو ہیں ان کو بھی ضائع کر دیا، ان کو بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا ان سے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں کچھ تھوڑا بہت فائدہ جو اس سے ضرور حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایمان سے انکار کی وجہ سے، کفران نعمت جسے ہم کہتے ہیں، ایمان سے انکار کی وجہ سے ان کو ان نعمتوں کا بعد میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کے پاس ایمان کی دولت تو آئی، یا جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے وہ آئی، جن کے سامنے اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا، لیکن انہوں نے اس نعمت کو کفر سے بدل دیا، انکار کر کے اس نعمت کو کی بجائے اپنے نصیب میں یا اپنی آئندہ زندگی میں اپنے لیے سزا جو ہے وہ چن لی، وہ چوز کر لی۔ وَأَحَلُّوا، اور ان سب نے لا اتارا قومہم، اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، اور ان سب نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ اور یہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے، یہ اگلی آیت میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ جہنم، یہ ہلاکت والا گھر جو ہے یہ تو جہنم ہے، یصلونہا، وہ سب داخل ہوں گے اس میں، وبئس القرار، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان سب نے اپنی قوم کو ایک جہنم کی شکل میں، ایک ہلاکت کا جو گھر ہے اس میں لا کر اتار دیا، یا اس میں دھکیل دیا، جو کہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کن سب نے؟ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی دوسرے انسان کو یا کسی دوسرے لوگوں کو رہنمائی کا باعث بنتا ہے، ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے مختلف معاملات جو ہیں وہ ان کو کچھ لوگ فالو کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو ظاہری طور پر بڑے بڑے لیڈرز آ سکتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، جن کے پیچھے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے امپریس ہوتے ہیں اور ان کی باتیں سیکھتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیاں جو بدلتے ہیں۔ دین کے پیشوا جو ہیں، یہ علماء جو ہیں وہ شامل ہیں، اس کے علاوہ گھروں کے سربراہ شامل ہیں، جو اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو اپنے پیچھے لے کر چلتے ہیں۔ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اسی طرح جن کو کوئی رتبہ ملا، کوئی عہدہ ملا دنیا میں، وہ اپنے عہدے سے دوسروں کو، کسی کو متاثر کرتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے چلتا ہے، یا ان سے کوئی متاثر ہو کر کوئی ان سے رہنمائی لے کر اس کے مطابق اپنے عمل جو ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ بے شمار اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو مختلف طرح کے لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلنے کا باعث ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں اکثر اوقات، خاص کر بڑے بڑے لیڈر جن کے پیچھے مطلب لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت کلیئر ہے کہ چاہے دنیاوی معاملات ہیں یا دینی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے جس طرح کے بھی معاملات ہیں، ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت یا اس کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو رکھنا ہے۔ جو ان سے روگردانی کرے گا، یقیناً اس کا رستہ جو ہے وہ ایک گھاٹے والے گھر کی طرف یا ہلاکت والے گھر کی طرف ہوگا، جو کہ اس کو جہنم میں لا کر دھکیل دے گا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلنے والے لوگ دنیا میں ان کے متاثر ہو کر، جو ان کو فالوور تھے، جنہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھال دیا، یا جنہوں نے ان سے متاثر ہو کر اپنے اعمال کو بھی کچھ بدل دیا، تو وہ بھی ان کے پیچھے اسی طرح سے جو اس جہنم کے ٹھکانے میں آ کر گر جائیں گے۔ جیسا کہ سورہ ہود میں فرعون کے بارے میں ذکر ہوا کہ فرعون جو ہے وہ کس طرح سے اپنی قوم کی مطلب قوم کو لیڈ کرتا ہوا، آگے چلتا ہوا، اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہوا سیدھا جا کر جہنم میں اپنی قوم کو بھی ساتھ گرا دے گا۔ اسی طرح سے دنیا میں مختلف طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جن کو
جہنم میں دھکیل سکتے ہیں اگر انہوں نے دنیا کے معاملات جو ہے وہ اس طرح سے رکھے کہ وہ گمراہی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی اور اس سے انکار کرتے رہے اور نعمتوں کا انکار کر کے ان نعمتوں کو آخرت میں سزا میں بدلتے رہے. تو نہ صرف وہ خود بلکہ ان سے متاثر ہو کر جو اپنے آپ کو مطلب دنیا میں گزاریں گے اپنی زندگی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے بنا لیا. اب یہ لوگ جو ہیں وہ کون ہیں ان کے بارے میں اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے کچھ شریک، اندادن کچھ شریک، لِيُضِلُّوا تاکہ وہ گمراہ کر دیں، عن سبیلہ اس کے راستے سے. اور انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے کچھ شریک بنا دیے. اندادن یہاں پر شریک اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن اکثر جو دوسرے تراجم ہیں اس میں اس کا جو اور زیادہ کلوز میننگ جو ہے یا زیادہ جو موضوع مطلب یہاں پر ہے وہ ہے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا. اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا، اللہ کی مطلب جو ہدایت ہے اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی ہدایت یا کسی دوسرے کی بات کو مان لینا اللہ کے مقابلے میں. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اس کو پس پش ڈال کر اس کی بجائے دوسرے کسی بھی دوسرے معاملات، چاہے وہ دنیا کے رسم و رواج ہیں، چاہے شیطان کے وسوسے ہیں، چاہے وہ دوسروں کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے، تو یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے مقابلے میں ٹھہرایا، برابر ٹھہرایا، یا دوسروں کو اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے دوسروں کی طرف توجہ دی یا دوسروں سے اپنی مطلب جو ہے وہ چاہے یا دوسروں کو پکارا، تو وہ سب اس لیے کہ تاکہ وہ گمراہ کریں ان کو رستے سے. نہ صرف وہ خود اللہ کی طرف رستہ جو ہے اس سے گمراہ ہو جائیں، بلکہ دوسرے بھی جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جائیں. قل کہہ دیجئے، تمتعو تم سب فائدہ اٹھا لو، تم سب عارضی طور پر فائدہ اٹھا لو. فإن مسیرکم پھر بلا شبہ تمہارا لوٹنا ہے الی النار ایک آگ کی طرف. ان سے کہہ دیجئے، ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ ٹھیک ہے تم اس دنیا میں جو فائدہ اٹھانا ہے ان ساری چیزوں کا، دنیا کے کچھ شریک یا دنیا کے کچھ اللہ کے مقابلے میں جن کو تم دنیا میں کھڑا کر رہے ہو، جن کی تم پیروی کر رہے ہو، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر ان کے پیچھے تم چلنا شروع ہو گئے، تو یہ دنیا میں تو کچھ فائدہ اس کا اٹھا لو، دنیا میں تو کچھ معاملات جو ہیں وہ اپنے درست رکھو، لیکن پھر ایک وقت آئے گا تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر آخرت میں تمہارا لوٹنا جو ہے وہ تو آگ کی طرف ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچائے، آمین. کل عبادی الذین کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، آمنو جو ایمان لائے، میرے وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے کہہ دیجئے. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم نصیحت ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ میرے وہ بندے جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے یہ تو ان کا اقرار کیا کہ ہاں اللہ ایک ہے اور اس کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ایمان کے باقی تقاضے جو ہیں وہ انہوں نے پورے کیے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام کرنے ہیں. اور کون سے کام کرنے ہیں؟ یقیم الصلاۃ، وہ سب نماز قائم کریں، نماز کو اپنے احسن وقت کے اوپر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ مطلب قائم کریں اور ہمیشگی نماز میں اختیار کریں. نماز کو قائم کرنا اس کے بہت بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت دفعہ اس پہ بھی بات ہو چکی کہ ہر لحاظ سے نماز کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے. تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کریں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کریں، سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور ظاہراً بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سے رزق دیے ہیں؟ ایک تو اس کے اوپر بھی پہلے کافی دفعہ بات ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو رزق جو اس کا ہم عام معنی مفہوم لیتے ہیں وہ تو مال اور دولت کی شکل میں، یا ہم دنیا میں جو مطلب روزی ہے اس کی شکل میں ہے کہ انکم جو ہے اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا جس میں سے خرچ کیا جاتا ہے، یہ تو عام فہم ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ
دی ہمیں، بہت سارے رزق عطا اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ سب سے پہلا رزق جو اللہ تعالیٰ کا جو سب ہے وہ تو ایمان کی دولت ہی ہے، پھر اس کے اوپر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تو وہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ اس کے پاس اگر مطلب علم ہے تو علم کی دولت بھی ایک رزق ہے، علم کی دولت ہم کہتے ہیں، علم کی دولت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے، ایک خاص رزق ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بڑی حکمت رکھتے ہیں، بڑی بصیرت کے ساتھ باتوں کو سمجھ کر ان سے فیصلہ کر سکتے ہیں، یا ان کے بارے میں مطلب رہنمائی دے سکتے ہیں، نصیحت دے سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر خاص انعام یا خاص رزق ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر۔ اسی طرح سے وقت جو ہے، اگر کسی کے پاس وقت جو ہے وہ کافی مقدار میں بچ جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جو بھی نعمتیں جن کو استعمال کر سکتا ہے ایک انسان وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ دراصل رزق ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر ہم رزق کی یہ ڈیفینیشن دیکھیں تو کوئی بھی شخص اس دنیا میں، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نہیں نکال سکتا کہ اس کے پاس کچھ ایسا نہیں جس کو وہ خرچ کر سکے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں تو وہ کسی کو تعلیم دے کر اس کا بھلا کر سکتا ہے، کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر وہ صحت والا، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت اور تندرستی دی ہے اور اپنے وقت لگا کر دین کی تبلیغ کے لیے وہ کام کر سکتا ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ آواز اٹھا سکتا ہے، تو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیے ہیں ان کو وہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو وہ بندہ جو ایمان لایا ہے، وہ نماز کے ساتھ ساتھ رزق بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خرچ کرے، اور وہ رزق خرچ کرتے سرًا و علانیہ، پوشیدہ بھی اور ظاہراً بھی۔ پوشیدہ یعنی چھپا کر، اور ظاہراً یعنی سب کے سامنے بھی وہ خرچ کر سکتا ہے۔ پوشیدہ خرچ کرنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ قیامت کے دن جب کسی قسم کا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا ہی سایہ ہوگا، تو وہ لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو پوشیدہ خرچ کرتے ہوں گے، جو جنہوں نے ایک ہاتھ سے خرچ کیا اور ان کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس طرح سے پوشیدہ چھپ کر خرچ کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ جو ہے وہ کہ آخرت میں قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ لیکن اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور اعلانیہ طور پر خرچ کرنے میں اگر ریاکاری اور دنیا کی شہرت اور لالچ جو ہے ان چیزوں کو نکال کر اپنی صحیح نیت کے ساتھ کسی کے ترغیب کے لیے، کسی کو توجہ دلانے کے لیے، یا کسی کی رہنمائی کے لیے اگر ان کے سامنے خرچ کیا جائے، وہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے، جیسے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے ان کو ساتھ شامل کر کے مطلب اس طرح کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ ان کو بھی ترغیب ملے۔ اسی کی طرح سے دوسروں کی تعلیم کے لیے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کے ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ بہت ہی خستہ حالت میں تھا، بہت زیادہ غربت میں تھا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ بھی مطلب بہت ہی غریب حالی کا مطلب تصویر جو ہے وہ پیش کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد وہاں پر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا، اور ان کا بیان جو ہے وہ اس قدر پر اثر تھا کہ وہاں سے صحابہ جو ہیں وہ بہت متاثر ہوئے۔ ایک صحابی جو ہیں وہ وہاں سے اٹھے اور گھر سے اپنا سامان وامان جو ہے وہ سمیٹ کر ایک کسی بورے میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آئے، اور وہ اتنا بھاری تھا کہ وہ اس بورے کو یا اس تھیلے کو وہ گھسیٹ کر لے کر آئے، اور وہاں پر مسجد کے احاطے میں وہ جو سامان تھا وہ سارا کھول کر بکھیر دیا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ میرے پاس تو یہی ہے جو میں لے آیا ہوں۔ اور اس کو دیکھا دیکھی پھر دوسرے صحابہ جو ہیں یا دوسرے لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کار خیر میں یا اس غریب کی مدد کرنے کے لیے لے کر آئے۔ تو اعلانیہ خرچ کرنا جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت اور افادیت ہے، لیکن اس کے لیے جو واحد شرط ہے وہ ریاکاری، دکھلاوا اور دنیا کے کسی نفع سے پاک ہو کر انسان جب کرتا ہے اپنی صحیح نیت کے ساتھ اور اپنے ٹھوس ارادے کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی رضا کے ساتھ حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ دوسروں کو صرف مائل کرنا یا راغب کرنا۔ تو جو اس طرح کی نیتوں کے ساتھ کھلے طور پر بھی خرچ کرتا ہے تو یقیناً وہ بھی بہت بڑے
अजर का मुस्तहिक ठहरता है। तो दूसरी जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला के ने जो रिस्क दिया है उनमें से खर्च करने का कहा, चाहे वो पोशीदा हो चाहे वो ज़ाहरी हो। अब ये खर्च करना है मिन कबली, इससे पहले के अन यातिया यौमुन, के वो दिन आ जाए, इससे पहले के वो दिन आ जाए, ला बयुन, नहीं कोई सौदेबाजी होगी। बय जो है वो बेचने को कहते हैं कि नहीं, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको बेचकर भलाई हासिल कर सके। क़यामत के दिन कोई ऐसी चीज उनके पास नहीं होगी कि जिसको देकर उसके बदले में वो नेकियां खरीद लेके। ये सौदेबाजी है, यानी बै जो है वो बेचने को भी कहते हैं। तो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई सौदेबाजी नहीं होगी, उनके दुनिया की मालो दौलत जो है उससे वो कुछ भी खरीद नहीं सकेंगे। फी ही, इस दिन में, वला खिलाल, और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी, कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदारी, कोई दुनिया की जो ताल्लुकात हैं वो उनमें से किसी किस्म की कुछ नेमत जो है वो आखिरत में काम नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा कि मेरे वो बंदे जो ईमान लाए हैं, ईमान की दौलत के साथ साथ उनको चाहिए कि वो नमाज को सही मानों में कायम भी करें और अल्लाह के रास्ते में पोशीदा और ज़ाहिरन खर्च भी करें, इससे पहले कि उनकी मोहलत ख़त्म हो जाए और वो दिन आ जाए जिसमें ये सारे दुनिया की दौलतें जो हैं उससे वो कुछ भी खरीद नहीं सकेंगे और ना ही दुनिया की जो दोस्ती है वो उनके काम आ सकेगी। अल्लाहुल्लज़ी खलक, अल्लाह तो वो है जिसने पैदा किया, जिसने तख्लीक किया, अस्समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन को। अल्लाह ताला तो वो है जिसने आसमानों और ज़मीन यानी इस कायनात को पैदा किया। और इस कायनात को पैदा किया, ये बहुत ही वसी टॉपिक कि आसमानों में हम जो भी हजारों लाखों करोड़ों अरबों बल्कि खरबों की तादाद में सितारे और सैयारे और गैलेक्सीज और क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स और पता नहीं कितनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने ये बनाई, जिसका अहाता करना अभी तक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इस कायनात की वुसअत में अभी तक इजाफा होता जा रहा है। बहरहाल आसमानों में और ज़मीन में, अगर आसमान जो है वो तुम्हारी बिसात से बाहर है कि उनके ऊपर मौजूदात को समझ सको, तो ज़मीन की तरफ अगर नजर दौड़ा तो ज़मीन का पैदा करना, ज़मीन के अंदर जिंदगी या ज़मीन के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखे हुए हैं वो भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत पेचीदा है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, उसके अलावा किसी और के लिए वो उसका एक हिस्सा जो है वो भी मुमकिन नहीं। बहरहाल अल्लाह तो वो है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन यानी इस कायनात को। वह अनज़ल मिनस समाई मान, और आसमान से पानी उतारा, और उसी ने आसमान से पानी उतारा। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और फिर उसने निकाला उसके जरिए से फलों से रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए। आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। उसके अलावा अल्लाह ताला ने ये वाटर साइकिल जो है, जिसका यहाँ पर अल्लाह ताला ने दोबारा तज़किरा कर दिया, वो अल्लाह ताला ने पैदा किया। और कुछ अर्सा पहले एक आयत की रोशनी में हमने देखा था कि वाटर साइकिल जो है वो जिंदगी को इस जमीन के ऊपर कायम और साइम रखने में, जारी और सारी रखने में कितना अहम रोल अदा करता है। यानी इस दुनिया की जिंदगी जो है, इस जमीन के ऊपर जो जिंदगी है वो मतलब पानी, आग और हवा, ये दो तीन चीजें जो हैं, इन चीजों की मरहून मिन्नत है। ठीक है, हवा जो है वो हर वक्त मुयस्सर है, जमीन की मिट्टी जो है वो हर वक्त मुयस्सर है। दूसरे लवाजमात, पानी जो है वो एक ख़ास उसकी एक अहमियत और इफादियत है, और इसकी वजह से उसका मौजूद होना ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर वो भी एक ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने जो वाटर साइकिल यहाँ पर जिसकी तरफ इशारा किया कि वो समुंदर से पानी को भाप की शक्ल में उठाकर एक ख़ास बुलंदी पर ले जाकर उसके बादल जो है वो बनाता है, फिर हवाओं से उन बादलों को धकेल कर बारानी इलाकों में लेकर जाता है जहाँ पर बारिश होती है, फिर पहाड़ी मुकामात पर लेकर जाता है जहाँ पर वो बरसते हैं, जब तो बर्फ की शक्ल में वहाँ पर पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, यानी स्टोरेज टैंक वहाँ पर बनते हैं। जिस तरह से हमारे घरों के ऊपर स्टोरेज टैंक होते हैं जो सारा दिन या कुछ वक्त के लिए हमारे लिए पानी की जरूरत जो है उसको पूरा करते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर अल्लाह ताला ने स्टोरेज टैंक जो है जमे हुए पानी की शक्ल में कायम किए, जिनसे वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पिघल कर रिस रिस कर नदी नालों के जरिए से बहता हुआ चश्मे बनते हैं, फिर नदी नाले और फिर बड़ी आबी गुजरगाहों से गुजरता है।
اور نہریں جو ہیں وہ جاری ہوتی ہیں، اور ان نہروں سے پھر مزید برانچز بنا کر انسان جو ہے وہ اپنی آبیاری کے لیے، زمینوں کی آبیاری کے لیے، اپنے دوسرے مقاصد کے لیے اس کو پانی کو استعمال کرتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ بہت ہی ایک وسیع ٹاپک ہے جو زمین پر جو زندگی ہے اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واٹر سائیکل کا بھی تذکرہ کر دیا، جس نے واٹر سائیکل آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزق دیا۔ اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزق مطلب اناج کی شکل میں یا پھلوں کی شکل میں یا مختلف نباتات کی شکل میں رزق دیا۔ اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا میں جتنی روح ہے، دنیا میں جتنی زندگی ہے، وہ سب زندگی ایک ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے۔ ایک زندگی جو ہے وہ دوسری زندگی کو بچانے کا باعث بنتی ہے، اور ایک زندگی دوسری زندگی کو کھا بھی جاتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس میں، زمین کے اندر کس طرح سے نباتات ہوتی ہیں، کس طرح سے مطلب چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کردار اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کھیتی باڑی کو بڑھنے کے لیے۔ پھر انسان اس کو جب کھاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں اس زمین میں جتنی زندگی ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے۔ ایک زندگی جو ہے وہ دوسری زندگی کو بچانے کا پیش خیمہ ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اس زمین سے جتنی زندگی اٹھتی ہے وہ اسی زمین میں مل جاتی ہے، مٹی سے اٹھ کر مٹی میں ہی مل جاتی ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کے چلے کے بن جانے کے بعد ہمارے پاس اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں، یہ عام سمجھنے کے لیے، اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی میں انسان جو ہے وہ جب مٹ جائے گا، اس مٹی کا جسم جو ہے وہ مٹی کا جسم مٹی سے پیدا ہو کر مٹی ہی میں ہی مل گیا، تو باقی کیا رہے گا؟ صرف اور صرف اس کا عمل جو اس نے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں یا اپنے اس کھاتے میں لکھ لیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نظام کے تحت ریکارڈ ہو رہی ہے اس کی زندگی کے مختلف معاملات۔ تو زمین پر زندگی جو ہے وہ تو اس نے گزار لی، اس نے مختلف طرح سے پھل جو ہے، رزق جو ہے وہ بھی اس نے گزار مطلب فائدہ اٹھا لیا، لیکن وہ اس کا مادی جسم جو ہے وہ تو زمین کی مٹی میں دوبارہ سے مل کر فنا ہو جائے گا، لیکن اس کے جو اعمال ہیں وہ باقی رہیں گے، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی نجات کا باعث بنیں گے۔ بہرحال پھر سب پھلوں سے رزق تمہارے لیے پیدا کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے۔ کشتیوں کا سمندر میں چلنا، کشتیوں کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کو اس قابل بھی کیا کہ وہ کشتیاں بنائے۔ کشتیاں آج کل کی شکل میں اگر ہم دیکھیں تو کشتیوں سے مراد بڑے بڑے بحری جہاز بھی ہیں، جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ٹن وزن جو ہے وہ لے کر اور ہزاروں مسافروں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ ٹریول کرتے ہیں۔ اور آج بھی دنیا کی تجارت کو ہم دیکھیں تو بے شک جتنے بھی جدید یہ ہوائی جہاز وغیرہ اور جتنا بھی تیز رفتار یہ لاجسٹک سسٹم ہم نے متعارف کرا دیا، لیکن یہ سمندر میں جو کشتیوں کا یا جہازوں کا، بحری جہازوں کا چلنا اور ان کے اوپر جو نقل و حرکت ہے سامان کی، خاص کر وہ اس کی اہمیت اور افادیت آج بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہزاروں سال پہلے یا سینکڑوں سال پہلے ہوتی تھی۔ تو کشتیوں کو زمین میں چلنا، سمندر میں چلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مسخر کر دیا، اس انسان کے لیے ممکن بنا دیا کہ وہ سمندروں میں اللہ کے حکم سے کشتیاں جو ہے وہ چلائے، تاکہ اس کو مختلف طریقے سے اس انسان کو اس کا فائدہ ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ ایک تو 60 واٹر پیسیجز ہیں جو پہاڑوں سے پانی جو ہے رستا ہے اور ندی نالوں چشموں کے ذریعے ہوتا ہوا، آبی رستوں سے گزرتا ہوا، دریاؤں سے گزرتا ہوا سمندر میں جا کر دوبارہ سے مل جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ بخارات کی شکل میں اڑ کر پہاڑوں میں آتا ہے۔ لیکن ان دریاؤں سے پھر انسان جو ہے اس نے نہروں کا نظام جو ہے وہ بھی جاری و ساری کیا،
جو उसको मुख्तलिफ तरीके से पानी को इस्तेमाल करने में मदद देते हैं, या जो कुदरती नहरें जो अल्लाह ताला की तरफ से बनी बनाई हैं वो भी हैं, वो भी इंसान उसको भी मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को जारी और सारी रखने में बहुत मदद लेता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान के लिए मुसख्खर कर दी, इंसान के लिए आसान कर दी अल्लाह ताला ने। वसख्खर लकुम अश-शम्स, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए सूरज को। ये अल्लाह ताला कुछ बड़ी बड़ी निशानियां बता रहे हैं, और जो हर हर लफ्ज में इतनी इतनी तफसील में जाया जा सकता है कि यहाँ पर मुमकिन नहीं कि इतना ज़्यादा हम वक्त सर्फ करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने बारी बारी बहुत सारे जो इसमें टर्म्स हैं उनको कुछ ना कुछ डिस्कस किया हुआ पहले। बहरहाल वसख्खर लकुम अश-शम्स, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए सूरज को, वल कमरा, और चांद को भी, दाई बैनी, दोनों बराबर चलते हैं। जी, और मुसख्खर कर दिया उसने तुम्हारे लिए सूरज को और चांद को, दोनों बराबर चल रहे हैं। चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिया और दोनों बराबर चल रहे हैं, चांद और सूरज, यानी कायनात में। इस जमीन के बारे में अल्लाह ताला ने दो तीन यहाँ पर जिक्र की चीजें, कि जमीन में पानी का निज़ाम जो है वो किस तरह से, उस पानी के निज़ाम के जरिए से फलों के जरिए से रिज़्क अता करना, फिर इस पानी में कश्तियों को चलाना, वो सारा, और नहरों का बहना, और नहरों के ऊपर इंसान की कुदरत जो है वो उसका जिक्र किया। और उसके अलावा आसमानों में जो मौजूदात हैं, जिसका यहाँ पर पहले जिक्र किया, आसमानों और जमीन में, दो आसमानों में दूर की जो चीजें हैं वो तो एक आम आंख जो है उसकी तरफ बहुत ज्यादा उसके मानी और मतलब या उसकी अहमियत और इफादियत नहीं समझ सकती, लेकिन उसकी आंख से जो चीजें आसमान में उसको नजर आती हैं बहुत वाजे, और जिसका दिन रात वो मुशाहिदा करता है, वो है सूरज और चांद। अल्लाह ताला ने कहा कि सूरज और चांद को भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे लिए फायदे का बायस बना दिया, जो दोनों बराबर चल रहे हैं। सूरज और चांद दोनों बराबर चल रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों या पता नहीं वल्लाहु आलम कितने ही अरब साल से, ये जब से ये कायनात बनी है और जब से ये सोलर सिस्टम हमारा अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, उस वक्त से लेके आज तक ये सूरज और चांद जो है वो एक दूसरे के साथ बाकायदा कोऑर्डिनेशन करके, सूरज आता है चांद चला जाता है, चांद आता है सूरज चला जाता है, दिन आती है रात चला जाता है, रात चली जाती है, रात जब आती है तो दिन जो चला जाता है, दिन और रात का हेर फेर और सूरज का आना जाना एक खास निज़ाम, एक खास तरतीब के साथ ये हजारों और लाखों सालों से चलता आ रहा है अल्लाह ताला के खास हुक्म के तहत। और ये इसी तरह से बराबर चल रहा है, और ये इंसान को किसी ना किसी तरीके से ये कायम और दायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सूरज जो है एक खास मुकर्रर फासले के ऊपर ज़मीन से, एक वो फासला जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है पिछले करोड़ों अरबों सालों से, उसी एक मुतय्यन फासले के साथ ही इस ज़मीन और इस सूरज का आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ये सूरज अगर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जमीन के करीब हो जाए, जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फासला किया उससे थोड़ा सा सूरज जमीन के करीब हो जाए, तो जमीन में दर्जा हरारत इस कदर बढ़ जाए कि हर हर चीज जो है आनन फानन वो झुलस कर राख हो जाए, या जिंदगी में खत्म हो जाए जिंदगी। या अगर वो सूरज का जमीन से फासला जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो ये जमीन के ऊपर इतनी सर्दी हो कि इसमें जिंदगी का कायम रहना, जारी और सारी रहना ही मुमकिन ना रहे। तो सूरज का जमीन से फासला और एक खास तरतीब के साथ उसका जमीन का उसके गिर्द घूमना, फिर चांद का भी उसके इर्द गिर्द घूमना, और फिर उसके जो भी कोऑर्डिनेशन है वो एक ऐसी हिकमत के साथ कि दुनिया में जिंदगी कायम रखने के लिए, जमीन के ऊपर जिंदगी में बहुत ही अहम रोल अदा कर सकते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान इन चीजों से फायदा हासिल करता है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान इन चीजों का से फायदा उठा रहा है, या इंसान के फायदे के लिए ये चीजें मुसख्खर कर दी। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहारा, और मुसख्खर कर दिए तुम्हारे लिए रात और दिन को, रात और दिन का आना जाना। ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है, जो हम दिन और रात डेली जिसका हम मुशाहिदा करते हैं। रात की जिंदगी जो है वो एक अपनी जिंदगी है, दिन की जिंदगी एक अपनी जिंदगी है। रात में जो जिंदगी के निज़ामात चलते हैं, चाहे ज़ाहरी तौर पर हैं वो कुछ और हैं, दिन में जो जिंदगी के निज़ामात चलते हैं वो कुछ और हैं। रात को इंसान जो है
وہ مطلب اپنا اپنا آرام کرتا ہے اور اپنا راحت جو ہے وہ پاتا ہے، اپنی تھکاوٹ دور کرتا ہے اور دن کو کام کاج پر نکل جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم پودوں کی زندگی کو دیکھیں تو وہ پودے جو ہیں وہ سارا دن مطلب سورج کی روشنی سے، فوٹو سنتھسس کا ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی خوراک جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور رات کے وقت میں وہ خوراک کو کنزیوم کرتے ہیں، دن کو وہ آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتے ہیں پودے، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. یعنی کہ زندگی کے جو بہت سارے نظام جو ہے وہ دن کی زندگی کے نظام کچھ اور ہے، رات کی زندگی کے نظامات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. اور یہ سارے دن اور رات کی زندگیاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی مختلف طریقوں سے، یہ بھی انسان کے لیے مسخر کر دی، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کام آتی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مثالیں یا بڑی بڑی نشانیاں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، تاکہ انسان جو ہے ان کے اوپر سوچ و فکر کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ سارے نظامات جن کا اوپر ذکر کیا، انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو ان میں سے کسی ایک نظام، بلکہ اس کا ایک چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ایک لمحے کے لیے وہ جاری و ساری کر سکے. اور پھر وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، پھر اس نے تمہیں دی ہر وہ چیز جو تم نے مانگی اس سے، پھر اس نے تمہیں ہر چیز دی جو تم نے اس سے مانگی. اب انسان نے اس سے جو چیزیں مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. اب انسان کے جو چیزیں مانگی وہ چاہے وہ شعوری طور پر انسان کا مانگنا ہے، چاہے وہ غیر شعوری طور پر. شعوری طور پر مانگنا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے رزق عطا کر دے، ہماری اولاد کے لیے مختلف دعائیں ہیں، کسی کی صحت کے لیے دعا کرتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ اللہ سے مختلف طریقوں سے یا مختلف دعاؤں کی شکل میں مختلف چیزیں جو مانگتا ہے، یہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں عطا بھی کرتا ہے. اور جو انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے، اور اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے. اس کو 3 شکلوں میں اس کو ضرور اور ضرور لوٹایا جائے گا. 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل میں انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور لوٹائیں گے. اور 3 شکلیں کون سی ہیں؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جس کے بارے میں دعا کی گئی یا جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ بہم پہنچا دے، وہ دعا کو قبول کر کے اسی طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر تو وہ چیز نہیں ملی تو اس کے بدلے، اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت، کوئی آفت یا اس سے کوئی بیماری یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اس سے ٹال دے. یہ دعا کی برکت سے ہوتا ہے کہ اگر دعا کی قبولیت کی دوسری شکل کہ اس دعا کی برکت سے اس کے اوپر کوئی آنے والی کوئی بلا جو ہے وہ ٹل سکتی ہے، یا آنے والا کوئی مشکل وقت جو ہے وہ ٹل سکتا ہے. اور تیسری شکل کیا ہے کہ اگر کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر لے اور قیامت کے دن اس کا بدلہ جو ہے وہ انسان کو عطا کرے. اور قیامت کے دن اس کا کیا بدلہ ملے گا وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کو پتا ہے یا اللہ ہی جانتا ہے. تو اس دنیا میں جو شعوری طور پر انسان اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، وہ کسی طور پر رد نہیں ہوتا، اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو ضرور لوٹائے گا، اس کو ضرور اس کا فائدہ دے گا. لیکن صرف اور صرف اللہ سے مانگی ہوئی دعا، اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیزوں سے مانگی ہوئی دعا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں. اس راگ کی طرح ہے جس کا ہم نے پچھلے 1-2 دن پہلے ذکر کیا کہ جو بے وقت ہے، جب آندھی چلے تو وہ سب اڑ جائے اور فنا ہو جائے، اس کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں. یہ تو ہے شعوری طور پر جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. غیر شعوری طور پر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے مانگتا ہے، اور غیر شعوری طور پر وہ چیزیں جس کا انسان کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن اس کو احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندازہ عطا کی ہوئی ہیں. لیکن اس کی فطری تقاضے جو ہیں وہ، یا فطری اس کی نیچر جو ہے، اس کی فطرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتی ہے کہ یا اللہ میری زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے میری یہ ریکوائرمنٹس ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے. ایک اس زمین کے اوپر جب ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں آکسیجن کی ضرورت ملتی ہے. تو کسی نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا کی یا کبھی ہم نے سنا کہ یا اللہ ہمیں آکسیجن دے دے، اس ہوا میں آکسیجن بھر دے تاکہ ہم سانس لے سکیں؟ نہیں، ایک انسان کی ضرورت ہے آکسیجن، جو انسان کی جسم کی ضرورت کے لیے یا باقی زندگی جتنی بھی اس دنیا میں موجود ہے اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو
اس کو اللہ تعالیٰ نے بہم پہنچا دیا. دل ایک دن ایک منٹ میں 72 یا 70 یا 80 مرتبہ تقریباً 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. تو مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی نے کبھی یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ میرا دل جو ہے اسی طرح سے 72 مرتبہ یا 70 مرتبہ ایک منٹ میں دھڑکتا رہے تاکہ میری صحت برقرار رہے. بلکہ وہ ایک انسان کی ضرورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہم پہنچا دیا. انسان کو جب پیدا کیا تو انسان یا اس کے علاوہ زندگی کے جتنے بھی پہلو اس زمین پر موجود ہیں ان کی ضرورتوں کو سوال کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. تو غیر شعوری طور پر انسان نے بہت سارے سوال کیے, غیر شعوری طور پر اس کی ضرورت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہم پہنچا دیا. اور اس کی ضرورت کے کچھ پہلو تو پچھلی 2 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کس طرح سے زمین اور آسمان کی پیدائش جس کو پھر اس کائنات میں زمین کو پھر اس قابل کیا کہ انسان اس کے اوپر زندگی گزار سکے. پھر انسان کی زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے واٹر سائیکل جو ہے وہ ذکر ہوا. پھر زمین سے ثمرات جو ہیں, پھل اور پودے اور اناج جو ہیں نباتات کی شکل میں, مختلف زندگیوں کی شکل میں, وہ انسان کے لیے یہاں پر. پھر زمین میں مطلب بحری جہازوں کا چلنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہاں پر. نہری نظام جو ہے, پھر آسمانوں اور سورج اور چاند جو ہیں ان کا برابر چلنا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اور افادیت ہے یہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بہم پہنچا دی. اور پھر دن اور رات کا مسخر کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی وہ چیزیں جو غیر شعوری طور پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہم پہنچا دی. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز اس نے ہر چیز جو تم نے مانگی, چاہے تم نے شعوری طور پر اللہ سے سوال کیا چاہے غیر شعوری طور پر تمہاری فطری تقاضوں کے تحت تمہاری فطرت نے اللہ تعالیٰ نے سے سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو وہ بہم پہنچا دیں. یہ ہم ذرا سے اپنے مائنڈ میں رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اشارتاً ذکر کیا. اور آج جب ہم نے شروع کی تھی آج کی آیت, اگر اس آیت کی طرف ہم دوبارہ ایک دفعہ توجہ دیں تو اس میں ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سب نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو کفر کر کے یا اس کا انکار کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی, ان میں سے چند کا یہاں پر ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو سوال کیے, وہ جو دعائیں جو اس نے مانگی وہ بھی اس کو بہم پہنچا دیں, چاہے وہ غیر شعوری طور پر ہوں یا غیر شعوری طور پر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اب تم اگر تم شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, لا تحصوها, تو تم نہیں شمار کر سکو گے اسے. اب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. ابھی ہم پچھلی آیات میں کچھ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہیں ان کا ذکر کیا, اور ایک ایک لفظ میں ایسی تفصیل ہے کہ جس کا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم احاطہ کر سکیں یا ہم کنٹرول کر سکیں کہ کتنی زیادہ اس میں پہلو نکلتے ہیں. تو اس طرح سے انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکے. بلکہ نعمتوں کے شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پر. یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب, میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں جبکہ شکر ادا کرنا بھی تیری طرف سے ایک نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے داؤد, اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں. یہ تفسیر ابن کثیر سے یہاں پر لیا گیا یہ ٹیکسٹ حضرت داؤد کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہا لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں تیرا شکر ایسے ادا کروں کہ یہ شکر بھی تیری طرف سے نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو جب اس بات پر ایگری ہو گیا کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکا تو تیرا یہ اعتراف ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شکر ہے, یہ شکر ادا کرنا ہے.
تو बेशक हमारे पास जितनी भी नेमतें हैं हम यकीनन उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, उसके एक लम्हे का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे बस में है, जहाँ तक हमारे बस में है, हम ज़रूर शुक्र उसका अदा करें नेमतों का। और जब इंसान जो है वो शुक्र अदा करने वाला हो जाए तो यकीनन वो अल्लाह ताला की नेमतों से खुश होता है। जो आजमाइशें आती हैं उनके ऊपर सब्र करना भी उसके लिए आसान हो जाता है। जैसे सब्र और शुक्र के बारे में भी पिछले कुछ दिन पहले हमने बात की थी। बहरहाल और अगर तुम शुमार करो अल्लाह की नेमतों को तो तुम उनको शुमार भी नहीं कर सकते, इस कदर बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, के बेशक इंसान जो है बहुत बड़ा जालिम है और बहुत बड़ा नाशुक्रा है। जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से, इंसान यकीनन उसका शुक्र पूरी तरह से अदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो मुख्तलिफ तरीकों से उसका इनकार करके उसको उसको अपनी मर्जी से उसके अल्लाह ताला की जो नसीहत है उसका पुश पुश डालकर या मुख्तलिफ तरीकों से इंसान जो है वो इस तरह से नाशुक्री करता है या इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है कि वो बहुत बड़ी नाशुक्री करता है और आखिरत में फिर वो बड़ा जालिम बनकर अपने नफ्स के ऊपर फिर वो जुल्म करता है, जिसके नतीजे में फिर वो इस दुनिया की नेमतों से सिर्फ दुनिया में ही छोड़ देता है और आखिरत में फिर खाली हाथ ही अल्लाह के हुजूर उठ जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये जो आयतें हमने पढ़ी हैं इसको इसकी सही समझ अता फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम उसकी नेमतों को उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें और उनकी नेमतों को हर वक्त जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें शुक्र करने वाला इंसान भी बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है या कुछ इजाफा है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी ठीक है, इजाज़त चाहते हैं इसके साथ ही फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा फरमाए। आज की जो आयत पढ़ी हैं इसमें बहुत सारी निशानियाँ अल्लाह ताला की तरफ से, बहुत सारे इनामात जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किए हैं, जिनको हम सही तौर पर एक तो ये है कि हमारी समझ जो है वो बहुत सी महदूद है कि उसकी पूरी गहराइयों में पहुंचना हमारे लिए मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमारे सामने हमारी फहम में आए अल्लाह ताला हमारे दिल में उतारे और उसके मुताबिक हमें अल्लाह ताला अपना शुक्र जो है वो अदा करने वाला बंदा बनाए। और हमारी जो परेशानियां और सख्तियां हैं उनमें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। हमारे वालिदैन के लिए अल्लाह ताला ख़ास कर अपना फजल करम रखे, जो इस दुनिया में हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती, सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। जो इस दुनिया से गुजर चुके हमारे वालिदैन और उसके अलावा हमारे बहन भाई अजीज़ों कारब रिश्तेदार और तमाम मुसलमान जो हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी ख़ास रहमत से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।